پی سی بی کا آئی سی سی کو سخت جوابی ردعمل دینے کا فیصلہ، مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر پاکستان کی جانب سے ایشیا کپ سے دستبردار ہونے کی وارننگ، چیئرمین پی سی بی حکومت سے مشاورت کے بعد حتمی اعلان کریں گے، چیئرمین پی سی بی کی ایشیا کپ کے معاملے پر وزیر اعظم سے ملاقات متوقع، پاکستان کرکٹ ٹیم نے یو اے ای میں پری میچ پریس کانفرنس بھی کینسل کر دی، پاکستان کا میچ کل یو اے ای کے خلاف شیڈیول ہے۔ جعلی ڈگری کیس، جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جوڈیشل ورک سے روک دیا گیا، سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک بطور جج کام سے روکنے کا حکم، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سینئر قانون دان ظفر اللہ خان اور اشتر علی اوصاف کو عدالتی معاون مقرر کر دیا، اٹارنی جنرل سے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر معاونت طلب کی گئی، چیف جسٹس محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ سے سماعت کی، جسٹس طارق محمود جہانگیری کا فیصلہ چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کا حکم، عدالت نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی اے کی تعیناتی قانونی طور پر درست نہیں ہوئی، پی ٹی اے میں سینئر ممبر کو چیئرمین پی ٹی اے عارضی طور پر تعینات کیا جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے محفوظ فیصلہ سنایا، جسٹس بابر ستار نے 99 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف امت کا اتحاد ناگزیر ہو چکا، پاکستان کا ہر سطح پر قطر کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کا اعلان، وزیر اعظم شہباز شریف کی دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آرمی چیف سید عاصم منیر بھی موجود، وزیر اعظم کی 9 ستمبر کو دوحہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، کہا حملہ قطر کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق، دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 25 ستمبر کو ملاقات کا امکان، ملاقات قطر اور سعودی عرب کی مشاورت، تائید اور حمایت سے ہوگی، وزیر اعظم سعودی عرب، برطانیہ اور امریکہ جائیں گے، ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ہمراہ ہوں گے، وزیر اعظم کل سے سہ ملکی دورے پر روانہ ہوں گے، وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں بھی شریک ہوں گے، 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب برقرار، گڈو اور سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ تیز، گڈو بیراج پر اپ سٹریم میں پانی کی سطح 5,11,051 کیوسک ریکارڈ، سکھر بیراج پر ڈاؤن سٹریم میں پانی کی سطح 5,18,120 کیوسک ہو چکی، کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب پانی کی سطح 2,93,017 کیوسک ہے، چاشڑا شریف کے مقام پر تقریباً 5 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے، قریبی بستیوں میں ہر طرف پانی ہی پانی، گھروں اور کھڑی فصلوں کو شدید نقصان، علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار۔ سندھ حکومت عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی اور ہر ضرورت کے وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا، کراچی حکومت سندھ قدرتی آفات اور ہنگامی صورتحال میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے سرگرم ہے، ریلیف آپریشن کے دوران متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، متاثرین کے کھانے پینے، علاج معالجے اور جانوروں کی دیکھ بھال کا بھی مکمل بندوبست کیا جا رہا ہے، حکومت کے تمام ادارے، ضلع انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمز متاثرین کی مدد میں دن رات مصروف ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جانیں اور املاک محفوظ بنائی جا سکیں۔ کچا ڈوب چکا، ڈاکو باہر آئے ہوں گے، آپریشن تیز کیا جائے، وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت، مراد علی شاہ کی زیر قیادت کچے کے علاقوں میں آپریشن سے متعلق اجلاس، وزیر داخلہ ضیاء الحسن ننجار اور انسپکٹر جنرل پولیس غلام نبی میمن کی بریفنگ، کچے میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر 760 ٹارگیٹڈ آپریشن اور 352 سرچ آپریشن کیے گئے، 823 ڈکیتوں کو گرفتار کیا گیا اور 8 اشتہاری ڈکیت مارے گئے، کچے کے ڈاکوں کا ہر صورت خاتمہ یقینی بنایا جائے، کچے کے علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا منصوبہ بنائیں، سیلابی صورتحال کے بعد کچے میں ترقیاتی کام شروع کیے جائیں۔ سیلاب سے متاثرہ M5 موٹر وے پر یک طرفہ ٹریفک بحال کرنے کا فیصلہ، وفاقی سیکرٹری کا چیئرمین NHA کے ہمراہ جلال پور میں M5 کا معائنہ، موٹر ویز اور سڑکوں کی جنگی بنیادوں پر بحالی کا کام جاری۔ NDMA کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن جاری، مزید امدادی سامان روانہ، مظفر گڑھ کے سیلاب متاثرین کے لیے مزید 5,000 خیموں کی فراہمی،
سکھر سے 8 ٹرکوں کے ذریعے 1100 خیمے مظفر گڑھ بھیجے گئے۔ جلوزئی سے بھی 16 اور 15 ٹرکوں پر مشتمل 2 قافلوں کے ذریعے 3900 خیمے بھیجے گئے۔ 2215 ٹن امدادی سامان میں کمبل، خیمے، مچھردانیاں شامل، پانی کے فلٹریشن پلانٹ، رضائیاں، فولڈنگ بیڈ، پانی کے کین سمیت 17 کشتیاں بھی موجود۔ شدید بارشوں سے چترال کے برساتی نالے ایک بار پھر بفر گئے۔ نالوں میں طغیانی کے باعث چترال پشاور روڈ بند، ہزاروں مسافر پھنس گئے۔ دروش نگر، اشریت اور ارندو میں لینڈ سلائیڈنگ، لواری ٹنل کے اطراف میں گاڑیوں کی لمبی قطاریں، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ NHA حکام ہیوی مشینری کی مدد سے روڈ کھولنے کی کوششوں میں مصروف۔ ثوابی کی تحصیل رتس میں طوفانی بارش اور آندھی نے تباہی مچا دی، گھروں کی 4 دیواریں گر گئیں، متعدد درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، دیہاتی شدید مشکلات سے دوچار۔ پنجاب میں سیلابی پانی تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ 24 سے 48 گھنٹے میں دریا میں پانی کا بہاؤ معمول پر آنے کی توقع۔ DG PDMA عرفان علی کاٹھیا کی میڈیا سے گفتگو۔ PDMA کی آج سے پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کی پیشگوئی۔ مانسون کا 11واں سپیل 19 ستمبر تک جاری رہے گا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، ٹھنڈی ہواؤں سے درجہ حرارت میں کمی۔ شاہراہ فیصل، نرسری اور طارق روڈ پر بوندا باندی۔ بہادر آباد، گلشن اقبال اور صدر میں بھی بادل برسے۔ سولجر بازار، گلستان جوہر اور لیاقت آباد میں بھی بارش ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات۔ مارکہ حق کے دوران وطن عزیز کے دفاع کے حوالے سے پاکستان بحریہ کے کردار کو سراہا۔ کہا پاکستان کی سمندری حدود کی نگرانی اور خطے میں بحری توازن کو برقرار رکھنے میں پاک بحریہ کا اہم کردار ہے۔ ملاقات میں پاکستان بحریہ سے متعلق پیشہ ورانہ امور پر بات چیت کی گئی۔ صدر آصف علی زرداری سے شنگھائی میں چیئرمین چیری ہولڈنگ ین تونگکیو کی ملاقات۔ آصفہ بھٹو، بلاول بھٹو زرداری اور سینیٹر سلیم مانوی والا بھی ہمراہ تھے۔ صدر مملکت نے چیری آٹو کی پاکستان میں دلچسپی اور توسیعی منصوبوں کا خیر مقدم کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے الیکٹرک بسز اور لوکلائزیشن منصوبوں کو خوشائند قرار دیا۔ کہا نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ الیکٹرک اور نیو انرجی گاڑیوں کے لیے پالیسی سپورٹ فراہم کی جائے گی۔ صدر کی چیری کو الیکٹرک بسوں، منی ٹرکس، گرین انرجی مشترکہ منصوبوں میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے چین کی سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی چائنا اسٹیٹ کنسٹرکشن انجینئرنگ کارپوریشن کے وفد کی ملاقات۔ چیئرمین بلاول بھٹو سے بیلٹ اینڈ روڈ انفارمیشن انڈسٹری یونین کے مشیر سونگ لنگ، چیف کنسلٹنٹ بیجے نے ملاقات کی۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت پاک چین اقتصادی راہداری سمیت اہم منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ ڈیجیٹل اور گرین انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری سے متعلق بھی بریفنگ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن اور وزیر توانائی ناصر شاہ بھی ملاقات میں موجود تھے۔ بار بار کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں۔ اگر کوئی شہداء پر غلط بات کرتا ہے تو وہ اپنے لیے خود ذمہ دار ہے۔ سیاست میں اب یہ حالت ہو چکی کہ اب جنازوں پر سیاست ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا-پور کا قافلہ داہگل ناکے پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا میرے بھائی نے کارگل کی جنگ لڑی، رات کو محاذ پر جاتا تو میری ماں روتی تھی۔ پولیس نے علی امین گنڈا-پور کے قافلے کو روک کے رکھا۔ علی امین گنڈا-پور کے پہنچنے پر کارکنوں کی شدید نعرے بازی، سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ اڈیالہ روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا۔ PTI کے 17 سینیٹرز نے کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا۔ علی ظفر نے تمام سینیٹرز کے استعفے جمع کروا دیے۔ کہا علی ظفر کا چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو خط، استعفیٰ احتجاج کے طور پر دے رہے ہیں۔ آئینی کردار ادا نہ کرنے والی کمیٹیوں کو ختم کرتے ہیں۔ کمیٹیوں کے اجلاس ہمارے بغیر بھی چل سکتے ہیں۔